أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر سورت الکافرون کی تلاوت کی گئی. اس سے پہلے کہ اس سورت کی کچھ تفصیل اور کچھ تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کی جائے، بطور تمہید دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نمبر ایک کہ یہ سورت مکی سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس پر مفسرین کا، مورخین کا تقریباً اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں. یہ بھی کہا گیا کہ یہ آخری دور کی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا وقت قریب آ رہا تھا. مدینہ منورہ کی روانگی اور ہجرت کا وقت بہت قریب آ رہا تھا. اس موقع پر چند مہینوں پہلے یہ صورت نازل ہوئی. اس رائے کی بنیاد جو مفسرین نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 13 سال توحید کی جانب دعوت دی مکہ مکرمہ میں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں پر جو دیواریں تعمیر کی تھی اور حرم کی تعمیر کی تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کو یاد کرنا. حضرت ابراہیم کو کیا حکم ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم ہوا تھا طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ یہ میرا گھر مخصوص کر دیا جائے، وقف کر دیا جائے طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اور تم نے اسی اللہ کے پاک گھر کو شرک کا اڈا بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے یہ یاد دہانی فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا اپنا کرشمہ، اپنی قدرت کا کارنامہ ظاہر کیا تھا. جب اللہ کے اس گھر کو ڈھا دینے کے لیے ایک منظم فوج آئی، ہاتھیوں کو لے کر چل پڑے تھے، ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے، لیکن ابابیل بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کا تدارک کیسے کیا، ان سے تم کو چھٹکارا کیسے ملا، اور کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی بنیاد پہ ان کو یاد دلایا کہ یہی وہ خانہ خدا ہے، یہی وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کے صدقے میں تم جی رہے ہو. تمہارے قافلے سفر کرتے ہیں سردیوں کے زمانے میں یمن کی طرف، گرمیوں کے زمانے میں ملک شام کی طرف. یمن مکہ مکرمہ سے ساؤتھ پہ پڑتا ہے. ملک شام جس کا بٹوارا ہونے کے بعد اب سیریا ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے. یہ ملک شام
مکہ مکرمہ کے نارتھ میں پڑتا ہے۔ گرمی کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے قافلے نارتھ میں جاتے، سردی کے زمانے میں جنوب میں آتے۔ زبردست ان کی تجارت ہوتی، اور بیچوں بیچ وہ ایک مکہ مکرمہ سے 17-18 کلومیٹر کی دوری پر، یعنی حرم شریف کی، شہر مکہ بھی نہیں، زبردست قسم کی منڈی لگاتے، اوپن مارکیٹ ہوتی تھی، بازار ہوتا تھا، سودے اوقاف، بڑی خرید و فروخت۔ آپ سمجھ لیں اس زمانے کا زبردست قسم کا شاپنگ مال تھا، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک ایگزیبیشن جیسے لگتی ہے، میلہ لگتا تھا، اور ان کے گھروں میں اس کی وجہ سے خوشحالی آئی تھی۔ غلہ پہنچنے لگا تھا، پھل پھلاری پہنچنے لگے تھے، تو ان کا تقاضا یہ تھا اس چیز کا، ان کی ڈیوٹی یہ تھی، ان کا فریضہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، گرمی اور سردی کے سفر سے تم کو کس نے قادر کیا، حالات کس نے تمہارے لیے سازگار کیے؟ یہ کعبۃ اللہ کے صدقے میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں، یہ قریش ہے، یہ خادم ہے بیت اللہ کے، ان کا احترام کرو، ان کے قافلوں کو نہ لوٹو، ان کو دھوکہ نہ دو، ان کو پریشان نہ کرو، ان کی ضیافت کرو۔ تو مجاور بن بیٹھے اور اس میں بتوں کو بٹھا دیا تم نے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تنہا تنہا اللہ کی عبادت کرو۔ یہ دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے بعد سرداروں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور ہضم نہ ہونے کی وجہ نہ قرآن مجید نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سبب تھا، اور نہ یہ سبب تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ دونوں چیزیں ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی۔ عربی مبین میں اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین جانتے ہیں۔ پھر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بہت سو کو اپنی دکانداری کا خطرہ لگا ہوا تھا، مجاور بن کر جو بتوں سے کما رہے تھے، نذرانے جو چڑھ رہے تھے، بکرے کٹ رہے تھے، پیسے آ رہے تھے، لوگوں پر دھاک جمائے ہوئے تھے کہ اگر تم ہماری روگردانی کرو گے، خلاف چلو گے، نیا ہمارے بت تمہارے گھروں میں تباہی لا دیں گے۔ جو حضرات پولیس ایکشن سے پہلے کے حالات دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حیدرآباد کے اطراف و اکناف نرسوں کے بت سے ڈرایا جاتا تھا، اور نرسوں کی پوجا ہوتی تھی مسلم گھرانوں میں۔ آپ بزرگوں سے معلوم کیجیے، یہ تاریخ ہے۔ وہ قائد اللہ کی کوششیں ہیں جس کی وجہ سے وہ نرسوں کی پوجا ختم ہوئی۔ تو جو نرسوں کی پوجا مسلم گھرانوں میں ہوتی تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ اگر تم یہ پوجا نہیں کرو گے تو تمہارے گھر میں مصیبت آئے گی، بلا آئے گی، تمہارے گھر میں جن آ جائے گا، بھوت آ جائے گا۔ ہمارے ڈر کے دیہات کے سیدھے سادھے لوگ، جبکہ اسلامی مملکت تھی یہ، اسلامی تو میں نہیں کہوں گا، مسلمانوں کی مملکت بہرحال تھی، مسلم بادشاہت تھی، اس کے باوجود اتنی گمراہی اور خرافات تھی۔ تو شرک سارے ہی زمانے میں ڈرا کر اپنے نرغے میں لیتا ہے، یاد رکھیے۔ لہذا یہی کام واعث ابن عائل کیا کرتا تھا، عاص ابن وائل کیا کرتا تھا، عتبہ کرتا تھا، شیبہ کرتا تھا، ابو جہل کرتا تھا، یہی وہ حرکتیں تھی۔ عقبہ ابن ابی معیط کرتا تھا۔ یہ سب سردار تھے، اور کچھ نہ کچھ ان کے فائدے وابستہ تھے، وہ فائدوں سے بگڑا نہیں ہونا چاہ رہے تھے۔ آپ دینداری کی کمی کا سبب معلوم کیجئے، دین پر عمل کرنے میں جو جی چراتے ہیں لوگ، اس کا ریزن آپ معلوم کیجئے، زیادہ تر اپنے مفاد سے، فائدے سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ لہذا اسی لیے دین کے اوپر تنقیدیں کریں گے، تختے مشق بنائیں گے، عمل نہیں کرنا چاہیں گے۔ سبب یہ رہتا ہے جو بینیفٹس آ رہے ہیں ناجائز قسم کے، حرام قسم کے، ان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے ہیں۔ لازمی بات ہے اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو ان سے ہاتھ دھونا ہے، اسلام نام ہی اس کا ہے۔ لہذا
پہلی چیز تو پہلا سبب تو یہی تھا کہ ان کو کچھ مالی فائدے ہوتے تھے، وہ ختم ہونے کا ڈر تھا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں کو بہت حسد تھا، جیلسی ابو لہب کو، کہ ان کا گھر جو ہے وہ ترقی کر جائے گا، بھائی کا خاندان کنبا بھتیجا ترقی کر جائے گا، میں رہ جاؤں گا۔ ابو جہل کو تو صاف صاف کہتا تھا کہ بنی ہاشم میں پہلے ہی سے کعبۃ اللہ کی تولیت ہے، زمزم کے تقسیم کی ڈیوٹی ہے، حاجیوں کو خیمے لگانے کی ذمہ داری ہے، اب نبوت و رسالت بھی ان کے گھر میں چلی رہے گی تو ہمارے گھر میں کیا رہے گا، ہم کیا کریں گے؟ اس کو حسد تھا، جلسی تھی۔ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے انکار، ورنہ اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ کی دعوت نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ سبب ہرگز نہیں تھا۔ زندگی میں انہوں نے نہیں کہا ہم کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی، کبھی انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ واضح نہیں ہو رہا ہے، کلیئر نہیں ہو رہا ہے، کبھی یہ اعتراض نہیں کیا۔ اعتراضات یہی کیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دادا اور دادا پوج رہے تھے ان بتوں کو، ان کو چھوڑ دیا اور آپ کی بات مان لے، ساری ہماری دکانداری مجاوری ختم ہو جائے گی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، پہلے کمزور صحابہ پر ہاتھ اٹھایا، پھر اس کے بعد جو مکہ مکرمہ کے مشہور خاندان کے صحابہ تھے ان کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانا شروع کیا۔ تیسرے نمبر پر جب نبوت کا تقریباً 10واں سال شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کرنے والوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئی اور آپ کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے، تو ان کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ کتنی واقعات ہے، آپ نے کئی بار سنے ہوں گے، اوجڑی کا ڈال دینا، راستے میں کانٹے بچھانا، نوکدار پتھر ڈال دینا، تہجد کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، ٹھوکریں لگتی، تکلیف ہوتی، یہ ساری حرکتیں یہاں تک کہ پھر ہجرت کے وقت قتل کا منصوبہ یہاں تک نوبت پہنچی۔ یہ وہ حالات ہے کہ کفار مکہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو جا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دعوت سے بگڑا ہونے والے نہیں ہیں، اس کو نہیں چھوڑ ڈالے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا، 10-12 سال کا جو تجربہ تھا ان کا، تو ایکسپیرینس بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسلام کی دعوت چھوڑنے والے نہیں۔ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ صحابہ بڑھ رہے ہیں، ماننے والے تھوڑی تھوڑی تعداد ہی میں صحیح لیکن روزانہ بڑھ رہے ہیں، لہذا انہوں نے، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا ایک وقت عاص ابن وائل تھا، عقبہ ابن ابی معیط کا نام ہے، عتبہ کا نام ہے، شیبہ کا نام ہے، چاروں پانچوں مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک معاوضہ رکھا اور یہ کہا کہ دیکھیے محمد، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ پیسے لے لیجئے، وڈرا ہو جائیے، اچھی لڑکی سے، خوبصورت لڑکی سے نکاح کر کے وڈرا ہو جائیے، بادشاہت حکومت لے لیجئے، وڈرا ہو جائیے، لیکن آپ نے کوئی بات نہیں مانی۔ ٹھیک ہے، یہ ابو طالب کی زندگی میں گفتگو ہوئی تھی جس میں اللہ کے رسول نے جواب دیا تھا، میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور پھر کہو میں اسلام سے دستبردار ہو جاؤ، تب بھی میں نہیں ہو سکتا، مرنے تک میں یہ دعوت دیتا رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے اس سے تو ہم مایوس ہو گئے کہ آپ نہیں چھوڑیں گے، اب ہم ایسا کرتے ہیں، اور یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانے کا اہتمام ہی کم ہے، ویسے سنائے بھی جاتے ہیں تو فضائل سنائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات حیات طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیسیشنز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل تقلید نمونے وہ ذرا کم ہی آتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں جس کے بارے میں عرب فقہ سیرہ کہتے ہیں، ان کے پاس مستقل اس ٹاپک پہ کتابیں ہیں، ان کے پاس اس موضوع پر کتابیں کہ سیرت کا جو فہم ہے اس سے جو حکمت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، دانائی ملتی ہے، اس پر تو گفتگو کمی ہوتی ہے ہمارے پاس۔ لہذا یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں،
اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بالخصوص ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جو اب عجیب و غریب حالات سے نشیب و فراز سے گزر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ یہ لوگ عرض کرتے ہیں کہ اس سے تو ہم مایوس ہو گئے کہ آپ اپنی دعوت چھوڑ دیں گے۔ ایک شکل ہے، وہ شکل یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہنا چھوڑ دیجیے، ہم آپ کے بارے میں برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے۔ اچھا، برا بھلا یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برا بھلا کسی کو نہیں کہتے تھے، لیکن بت بے حقیقت ہے، یہ تو بیان کرنا ہے، لازمی بات ہے۔ بتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک خود بولتا ہے۔ تو یہ بتوں کی بے حقیقتی کا تذکرہ آپ چھوڑ دیجیے، ہم آپ کی اظہار ثانی چھوڑ دیں گے۔ یہاں آ کے انسان گھٹنے ٹیک دیتا ہے، یہاں آ کے انسان سوچتا ہے کہ بڑی پازیٹیو بات ہوئی، اچھا فارمولا ہے، یہ ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے، مفاہمت ہو جانی چاہیے، لہذا اچھا ہے، پھر سکون کے ساتھ جی سکیں گے۔ یہاں یاد رکھیے انسان خطا کر جاتا ہے، اور یہ خطا ہو جائے تو آگے چل کے پھر اسلام کی خصوصیت جو توحید ہے، اس توحید پر دھول جمنے لگتی تھی، نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، میں ہمیشہ بتوں کی عبادت سے لوگوں کو روکوں گا، میرے سلسلے میں تم مایوس ہو جاؤ کہ میں بتوں کے سلسلے میں کوئی رعایت کروں گا، مایوس ہو جاؤ، اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں، تو میرے سلسلے میں تم مایوس ہو جاؤ، ذہنوں کو صاف کر لو کہ کوئی وقت آئے گا اور میں پریشان ہو کر رعایت کر جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، گھٹنے ٹیک دوں گا کہ میں شرک کے خلاف نہ بولوں، یہ نہیں ہوگا، تو ہم دیکھ لیں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، تم کیا دیکھو گے؟ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، سورت الکافرون، اور اس سورت الکافرون میں اگر آپ دیکھیں تو مخفی انداز میں، بڑے حکیمانہ اور چھپے انداز میں، پوشیدہ انداز میں ہجرت کی اطلاع ہے، کیونکہ ہر نبی و رسول ہجرت سے پہلے شرک سے پوری برات کر دیتا ہے، کھل کر کہ یہ چلنے والا نہیں ہے، اللہ مجھے اس گندے ماحول سے آپ نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا، دعا کی شکل میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار یہ کافروں کو لفظ دیکھیے، من الکافرین، اس سے پہلے جب بھی حضرت نوح علیہ السلام نے گفتگو کی تو قوم کا لفظ، میری قوم، اے میری قوم، اے میرے لوگوں بات سنو، اے میرے قبیلے کے لوگوں، لیکن اب حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے من الکافرین، ان کافروں کو، اب نہیں، قوم قصہ ختم ہو گیا، اب بیزارگی پیدا ہو گئی، لہذا فرمایا کہ اے اللہ اب فیصلہ کر دیجئے، ان کافروں کو آپ زندہ نہ چھوڑیے۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا انتظر، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کا عالم یہ ہوگا کہ لم یلدوا الا فاجرا وکفارا، پھر وہ فاجر، کافر، پھر منکر، بس اسی کو پیدا کریں گے، یہی بڑھتے جائیں گے، اب ان کا آپ ایسا فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب بیدار ہوئے تو آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ گواہی دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل تھے، بہت نرم لب لہجے میں گفتگو کرتے تھے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے مایوس ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا، اتنا لب لہجہ سخت ہے کہ انا براء منکم، میں تم سے بری الذمہ ہوں، میرا کوئی تم سے تعلق نہیں ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ قد بدت البغضاء بیننا، میرے اور تمہارے درمیان دشمنی نمایاں ہو چکی ہے، قد بدت البغضاء بیننا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اگر محبت کرنا ہے، تعلق رکھنا ہے تو اللہ پر، وحدت اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، ورنہ ہمارا قصہ ختم ہو گیا، میں رشتہ کاٹ رہا ہوں۔ اب چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر اور نامی علاقہ تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، کلدان کی سلطنت کا ایک حصہ تھا جو عراق کا نارتھ ہے،
وہاں سے روانہ ہوئے تو پھر ہجرتیں ہوتی چلی گئی، توحید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ناراض ہوئے اور دیکھا نہیں ماننے والے ہیں یہ لوگ اب آگے بات نہیں مانیں گے، میری کوششیں رائے گاہ ہو رہی ہے، بیکار جا رہی ہے، حقارت جا رہی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا ربنا سبحانہ اعینہم واشدد علی اموالہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، ایمان لانے والے نہیں مولا یہ لوگ نہیں، ختم، اب عذاب آئے گا ان کے اوپر، دردناک عذاب آئے گا، تبھی یہ نرم پڑیں گے، اب یہ نرم پڑنے والے نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ میڈیٹیرین سی کا واقعہ پیش آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کر لیا، پھر اور ڈوب گیا۔ اب یہ ہجرت کا وقت قریب آ رہا ہے، 12 سال قریب 12.5 سال گزر رہے ہیں، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت دیتے رہے۔ آثار ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے لگے، دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجنا شروع کر دیا، لیکن خود رسول اور نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کھلے لفظوں میں حکم نہ جائے ہجرت کرو چھوڑ دو شہر، اس وقت تک وہ نہیں کرتے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی، اور لب و لہجے میں بڑی صراحت ہے۔ اب تک قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو اے لوگو اے لوگو، آپ نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ دو لہجے میں بات کی۔ سورت تو نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں نبوت کا جو آخری زمانہ ہے، مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے، لیکن اللہ کے حکم سے یہ سورت رکھی گئی سورت الکوثر کے بعد، کیونکہ سورت الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی تھی کہ آپ کو خیر کثیر ملنے والا ہے، بڑی کامیابیاں ملنے والی ہے، مکہ مکرمہ کی تولیت ملنے والی ہے، آپ کو قیادت ملنے والی ہے، ختم نبوت ملنے والی ہے، دنیا کی رفعت شان شوکت سب ملنے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرات رمضان کے آخری درس میں تشریف لائے تھے ان کو یاد ہوگا کہ وہ حوض کوثر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گا، جو یوم محشر حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی اعزاز کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ سینکڑوں کلومیٹر پر مشتمل حوض ہوگا، اور اس کے اطراف جو مٹی ہوگی وہ مٹی نہیں مشک ہوگی، مسک جس کو آپ کہتے ہیں، عربی میں مسک کہتے ہیں، بہت قیمتی چیز ہے۔ ہمیں سے بہت سے لوگوں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، ریئر قسم کی چیز ہے جو ہرن سے برآمد ہوتی ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے اطراف جو کنکرے ہیں وہ خول والی موتیاں ہیں، موتی ایک تو اندر اگر ویکیوم میں بھرا ہوا ہو تو وہ قیمتی نہیں سمجھی جاتی، لیکن وہ موتی سچی موتی جس کے اندر ویکیوم ہو وہ بڑی قیمتی اور خوبصورت سمجھی جاتی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اطراف میں وہ موتیاں بکھری ہوئی ہوں گی، اور وہ حوض کوثر جس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے صاف اور شفاف پانی، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، ایک بار جنتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جب جام کوثر نوش کر لے گا پی لے گا تو پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، پیاس کو بھول جائے گا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک صحابی نے کچھ عہدہ طلب کیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو فلاں جگہ کا گورنر بنا رہے ہیں، وہ صاحب کو جج بنا رہے ہیں، یہ صاحب کو یہ ذمہ داری، مجھے بھی کچھ ذمہ داری دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا عہدہ نہ مانگو مجھ سے، مجھے معلوم ہے کس کو کیا کام دینا ہے، میں جانتا ہوں کس کو کیا عہدہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی لازمی بات ہے، مردم شناسی تو اللہ کی جانب سے ملی ہوئی تھی، تو فرمایا دیکھو میں خود جانتا ہوں تم میں سے کس کو کیا کام دینا ہے، مجھ سے عہدے طلب نہ کرو، ہاں میرے بعد۔ اب حدیث کے الفاظ کا اگر میں صحیح ترجمہ کروں تو میری جو ثقافت ہے، میری جو ثقافت ہے اس کے اوپر الزام نہ لگے، یہ صحیح ترجمہ ہی ہے، میرے بعد لونڈوں کی حکومت آئے گی،
لڑکے قسم کے لوگ ان کی غلمانوں نے ارشاد فرمایا لوٹے قسم کے لوگ حکومت کریں گے، وہ تم کو نظر انداز کریں گے، وہ تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے، تمہارا حق ماریں گے۔ تو صحابی نے کہا پھر اللہ کے رسول اس موقع پہ ہم کیا کریں؟ فرمایا کوئی بغاوت وغیرہ نہ کرنا، صبر کرنا، یہاں تک کہ میری تمہاری ملاقات حوض پر نہ ہو جائے۔ یہ آپ نے خوشخبری دی جب ناانصافیاں ہوتی ہیں، حق تلفی ہوتی ہے، جو ہمارا حق مانا جاتا ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے ہاتھ معاملہ سپرد کر دے، اللہ تعالیٰ انجام بہت خیر کا فرماتا ہے۔ سارے غم کا ازالہ انجبار اور بدل ہو جائے گا اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہوئے جام کوثر سے ہم حوض کوثر کا جو مشروب ہے وہ پی رہے ہوں گے۔ لہذا یہ حوض کوثر کا تذکرہ بھی آ گیا، خیر کثیر، فتوحات، کامیابی، کیونکہ الکوثر کی تشریح میں نے عرض کیا تھا اتنا پیارا، جامع اور عربی کا ایسا خوبصورت لفظ ہے کہ 17 تشریحات میں الفاظ آئے ہیں، 17 چیزیں بیان کی گئی، انہیں میں فتح مکہ ہے، انہیں میں قرآن مجید ہے، ختم نبوت ہے، صحابہ ہے، امت ہے، سب سے بڑی امت، ہر چیز کا مفسرین نے تذکرہ فرمایا، اور حوض کا بھی وہ تو خود اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا۔ لہذا یہ کوثر خیر کثیر جو آپ کو ملنے والا ہے، یہ دراصل اس کے لیے کچھ قربانیاں ہیں۔ اس کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے، آپ کو سفر کرنا ہوگا، جانا ہے عمرے کے لیے، لیکن اس کی پہلی سیڑھی یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ایئرپورٹ میں پلین کا انتظار کریں۔ پہلی سیڑھی یہ کہ آپ چیک کریں فلائٹ کب کی ہے، کیا ہے، پھر اس میں بکنگ ہو جائے، پھر ویزے کی کاروائی ہو جائے۔ تو ایسا ہی یہ حوض کوثر اور خیر کثیر جو ملنے والا ہے، اس کی پہلی سیڑھی رسول ہجرت ہے، ہجرت کی قربانی ہے، کیونکہ ہجرت ایک ایسا مسئلہ تھا کہ بولنے میں بہت آسان ہے، ہم آسانی سے بول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاید آپ کی حیات طیبہ کی سب سے بڑی قربانی تھی وہ مکہ مکرمہ، جس کی فضیلت اس کے صدقے میں ہم لوگوں کو معلوم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معلوم ہوئی نا، حرم کیا ہے، کعبہ کیا ہے، مکہ کیا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں سے آباد ہوا، وہ مکہ مکرمہ جس میں آپ کا بچپن گزرا، وہ مکہ مکرمہ جس میں نبوت کے بعد صحن کعبہ میں آپ کی نمازیں ہوتی تھی، تہجد ہوتی تھی، اللہ کو رو رو کے پکارا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، وہ حرم اور حرم کی فضا چھوٹ رہی ہے۔ جو وطن ہے، جو بچپن سے جہاں زندگی بسر ہوئی، عام وطن چھوٹتا ہے تو لوگوں کو برا لگتا ہے، حرم اور مکہ مکرمہ جیسا وطن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قلبی طور پر تیار کیا، اتنی بڑی قربانی تو آپ کو دینی ہے، مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانا ہے مدینہ منورہ، جہاں کوئی مسجد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد مسجدیں بنی ہے نا، قبا کی مسجد بنی، پھر مسجد نبوی بنی، لیکن اس سے پہلے تو وہاں کوئی مسجد نہیں ہے کہ چلو بھائی یہ مسجد چھوڑ کے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں۔ فرمایا کہ یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو بہت ملنے والا ہے، رسول آپ کو بہت ملنے والا ہے، لیکن دینی ہے قربانی، ہجرت کرنی ہے، آپ کو ملک چھوڑنا ہے، اور اس ہجرت کا اعلان آپ کر دیجئے کہ یہ آخری مہلت ہے، یہ آخری وقت ہے، لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ تمہاری رعایت ہوگی، قریشی ہو، مکے کے متولی ہو، حرم کے خادم ہو، لہذا تمہاری رعایت میں دین میں رد و بدل ہو جائے گی، ترمیم ہو جائے گی، ہرگز نہیں۔ یاد رکھو یہ دعوت ہمیشہ، یہ دعوت حق ایسے ہی رہے گی، لہذا آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون۔ تو دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، ایک تو یہ کہ اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، اور دوسرے یہ کہ سورۃ الکوثر سے جو اس کی مناسبت ہے کہ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہجرت کامیابی کا باب داخلہ ہے، اور سورۃ الکافرون میں کہا ہجرت کا اعلان ہو جائے، اعلان ہو جائے ہجرت کا، اور وہ اعلان یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، یہ لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں، یہاں ہے،
آگے سورۃ الاخلاص میں توحید کی دعوت ہے، لیکن وہاں بھی نہیں ہے قل یا ایھا الکافرون، یہاں ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہیے اے کافروں، آپ یوں ہی کہیے اے کافروں۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ اصلاً کفارہ کے معنی ہوتے کوئی چیز چھپا دینا، اسی لیے عرب کہیں کہیں کسان کو بھی کافر کہا کرتے تھے، کفار کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ بیج کو مٹی میں دبا کے چھپا دیتا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفارہ، یکفر، کافر، کفار، یہ سارے مشتقات اور یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کس کے لیے؟ جو حق کو چھپا دیتے ہیں، حق پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے، سچائی ہے۔ اس سچائی پہ جو پردہ ڈال رہا وہ کافر ہے۔ اور ہمارے لوگوں کو، ساتھیوں کو، برادران وطن کو برا لگتا ہے کہ ہم کو مسلمان کافر کہتے، تو کفر چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو۔ کفر کرو گے، جو چوری کرے گا اس کو چور کہا جائے گا، جو جھگڑا کرے گا اس کو جھگڑالو کہا جائے گا، جو کفر کرے گا اس کو کافر کہا جائے گا۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ کفر چھوڑ دو تو کافر نہیں کہا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چیز بری ہے، بری چیز کو چھوڑ دو نا، بھی جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ رسول آپ یہ کہیے قل یا ایھا الکافرون، اے حق کو چھپانے والوں، سچائی پہ پردہ ڈال دینے والوں۔ اور خاص طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے غالباً سورۃ الانفال میں یا سورۃ التوبہ میں، جو بعد میں نازل ہوئی، بہت بعد میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، وہاں لفظ ارشاد فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ کفر کی قیادت کرنے والے، گناہوں میں لیڈرشپ کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے قائدین کفر، اے کفر کی دعوت دینے والوں، ایک بات کان کھول کر سن لو، نبی آپ یہ اعلان کر دیتے کہ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پرستش کر رہے ہو ان کی پرستش، ان کی عبادت، ان کی پوجا میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ان کی رعایت کر جاؤں میں، ان کے سلسلے میں تھوڑے نرمی کی بات کر جاؤں، ان کے سلسلے میں کمپرومائزنگ لہجہ اختیار کر جاؤں، مایوس ہو جاؤ۔ اگر ہم تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیں، بات چل جائے گی، امام علی نے کہہ دیا، علامہ اقبال نے بلا وجہ مصیبت ہو گئی، اور ہم کر رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن نبی اور رسول کر جائے گا تو سنت ہو جائے گی نا، شریعت بن جائے گی وہ تو۔ لہذا نبی اور رسول کے سلسلے میں کہا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، نہیں میں عبادت کروں گا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ فیوچر میں اس سے تم بالکل مایوس ہو جاؤ، مستقبل میں لا اعبد ما تعبدون، مستقبل کا اعلان کر دیا۔ اور عبادت کے معنی آپ جانتے ہیں نا، عبادت بہت جامع لفظ ہے، عبادت میں سارے وہ مراسم آ جاتے ہیں جو انسان غیبی تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ کسی چیز کا ایک دوست سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کو گفٹ دیتا ہے، اس کو تھوڑی عبادت کہتے ہیں۔ غیبی اعتبار سے تقرب حاصل کر لو، اور اس کے تقرب کی وجہ سے، اس کی بندگی کی وجہ سے مجھے کچھ ملتا ہے، فیض ملتا رہے، کامیابی ملتی رہے، دنیا ملتی رہے، آخرت ملتی رہے، ایسا تصور کرنا، اور اس تصور کے لیے مراسم انجام دینا۔ اس میں سجدے ہیں، اس میں رکوع ہے، اس میں قیام ہے، جو ہاتھ باندھ کر ہم اللہ کے دربار میں کرتے ہیں۔ یہ قیام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے پسند نہیں فرماتے تھے، فرماتے تھے میں اگر آ جاؤں تو اجمیوں کی طرح ہاتھ باندھ کے میرے لیے نہ کھڑے ہونا، بیٹھے رہنا، فرماتے تھے۔ اور مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے آتے اور کہتے جب تک میں صف کو سیدھا نہ کروں تم کھڑے ہو کے میرا انتظام نہ کرنا۔ یہ اور اسی عبادت کے مفہوم میں دعاؤں کا کرنا، ہاتھ پھیلانا، منت مانگنا، نظر کرنا، یہ ساری چیزیں عبادتوں میں آتی ہیں۔ قسم کھانا، یہ ساری چیزوں کے اوپر پابندی ہے کہ غیر اللہ کے لیے یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی، ان میں سے کوئی بھی چیز کی اجازت نہیں کہ غیر اللہ کے لیے نعوذ باللہ سجدہ کیا جائے، حرام قرار دیا۔ غیر اللہ کے لیے طواف ہو، کعبۃ اللہ کے لیے مخصوص رکھا گیا، غیر اللہ کے لیے کسی اور مقدس جگہ کے لیے طواف ہو، کسی اور کے نام سے قسم کھائی جائے، کسی اور کے نام سے نظر چڑھائی جائے،
یہ سارے جتنے مظاہر شکلیں عبادت کی ہیں یہ سب اسلام میں حرام ہے، بس اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان لا اعبد ما تعبدون یہ کہہ رہا ہے کہ میں مستقبل میں کبھی کسی تمہارے چھوٹے خدا کے لیے بکرا نہیں ذبح ہونے دوں گا، میں مستقبل میں کبھی کسی تمہارے جھوٹے خدا کے نام پر قسم کھانے نہیں دوں گا، میں مستقبل میں کبھی کسی تمہارے جھوٹے خدا کے سامنے سر کو جھکانے نہیں دوں گا، میں مستقبل میں کبھی کسی کو تمہارے چھوٹے خدا کے سامنے دعا مانگنے نہیں دوں گا، پیشانے رگڑنے نہیں دوں گا۔ یہ اعلان توحید تھا، وہ آپ سمجھ رہے تھے، اسی لیے تو ضرب لگ رہی تھی، چوٹ لگ رہی تھی، اچھل رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا تھا ائمۃ الکفر، کفر کی قیادت کرنے والے، وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، وہ عتبہ، وہ شیبہ، وہ عقبہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہ ائمۃ الکفر تھے، کافر، وہ قیادت کرنے والے، آگے بڑھ کر جو لوگوں کو مجبور کر رہے تھے کفر پر، انہی کو خطاب ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے سلسلے میں بھی یہ طے ہو گیا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے۔ پیشن گئی ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں تم مستقبل میں ان کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، یعنی تم کفر پر ماننے والے ہو، طے ہو گیا۔ یہ اعلان نبوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اعلان کروا دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام نہیں قبول کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں، یاد رکھیے، جب تک انسان جہالت پہ رہتا ہے تو اس سے توبہ کی توقع رہتی ہے، لیکن انسان جان بوجھ کر جب سچائی کی مخالفت کرنے لگتا ہے تو اس سے توبہ کی توقع بھی ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کے کر رہا ہے نا وہ، لہٰذا یہ جان بوجھ کے کر رہے تھے، سمجھ کر رہے تھے اسلام کیا ہے، دین حق کیا ہے۔ فرمایا وَلَا أَنْتُمْ، اور نہ ہی تم عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، تنہا اللہ کی۔ پھر آپ کلیئر کر لیجیے اپنے ذہن میں، اللہ کی عبادت، اللہ سے دعا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے لیے سجدے کرنا، اللہ کے لیے نذرانی، اللہ کے لیے نیک اعمال، ساری عبادت کی شکلیں محض اللہ کے لیے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو اللہ کے لیے کیا وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے، ان میں سے کسی چیز کو ہم دوسرے کے لیے شفٹ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی آستانے پر لے جا کر جانور کو قربان نہیں کیا۔ اگر کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مدفون ہے، الخلیل شہر میں، وہاں تشریف لے جاتے، ذبح کرتے کہ بھائی امت کو دعوت ہے، بزرگوں کو اس پہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کے معنی اللہ کے لیے خاص ہے۔ غیر اللہ سے دعا نہیں کی، غیر اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ غیب سے جب ہم دعا اور سوال کا مسئلہ کہتے ہیں تو یاد رکھیے اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ میں کہوں کہ بھائی مجھے پانی دے دو، یہ تو انسانی زندگی کا لین دین ہے۔ جب ہم دعا اور سوال کی بات کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں بغیر واسطے کے، بغیر ذریعے کے، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اے اللہ مجھے علم دے دے۔ اب علم کے لیے لازمی بات ہے، اللہ کو میں ٹیچر نہیں مان رہا، واسطہ نہیں ہے۔ ٹیچر سے میں کہتا ہوں سکھا دیجئے تو وہ واسطہ ہے، پڑھے ہوئے ہیں وہ سبجیکٹ بتائیں گے، لیکن جب میں اللہ سے کہتا ہوں تو بس اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالے گا، دل میں ڈالے گا، میری ذہانت کو کھولے گا، میرے دل کو کھولے گا۔ لہذا یہ سوال کرنا اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، ہاتھ پھیلانا، سجدے کرنا، نظر کرنا، لہذا ساری چیزوں میں ارشاد فرمایا کہ تم وہ نہیں کرنے والے جو میں کر رہا ہوں۔ تم تو چاہتے ہو ملاوٹ والا دین ہو، ایک دن اللہ کی عبادت کر لیں، جمعہ کو ہفتے کے دن چلے جائیں، اتوار کے دن وہاں چلے جائیں، ایسا دین تم چاہتے ہو ملغوبہ، یہ نہیں چلنے والا اللہ کے پاس۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور ایک بھی اعلان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے لیکن کیسی تاریخ ہے اس میں، جس میں ہم غور ہی نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں صرف اتنا ہے کافروں تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، اتنا ہی ہے، نہیں، اس میں ہجرت کا اعلان ہے، اس میں برات کا اظہار شرک سے، اور آپ حیران ہو جائیں گے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی کا پورا طریقہ کار ہے
کیا فرمایا؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم، پچھلی زندگی میں جن جن چیزوں کی تم نے پرستش کی ان میں سے کسی کی میں نے پرستش نہیں کی میں نے. عَبَدتُم، آپ کسی بھی عربیلا سے پوچھ لیجئے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، پچھلے زمانے کے لیے اعلان ہے کہ پچھلی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کو منہ نہیں لگایا، کسی بت کی جانب رخ نہیں کیا، کسی بت کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. توحید بچپن سے تھی. اور ابراہیم علیہ السلام کا دین، دین حق، نبیوں کا دین، رسولوں کا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں تھا. اور اسی سے تھوڑا سا ملتا جلتا معاملہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تھا. بتوں سے نفرت تھی، آپ کو شراب سے نفرت تھی. تو یہ جو طبیعت ہوتی ہے نا، جس کو ہم فطرت سلیم کہتے ہیں، نیک مزاجی، یہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ملی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کی شایع نشان ملی ہوئی تھی. لہذا فرمایا دیکھو میں نے نہیں کی پرستش کبھی، میں نے کبھی پوجا نہیں کی. چیلنج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان چیزوں کی جن کو تم پوچھتے ہو، کبھی دیکھا تم نے کسی بت کے پاس؟ کبھی دیکھا تم نے میں بکرا ذبح کر رہا ہوں لے جا کے تمہارے بتوں کے سامنے؟ میری زندگی بیدار ہے اللہ کے لیے، توحید کے لیے. تو میں نبوت کے بغیر، نبوت سے پہلے میں نے شرک نہیں کیا. تم آپ کیسے توقع کر رہے ہو کہ میں رعایت کر جاؤں گا؟ تمہارے جھوٹے خداؤں کے سلسلے میں خاص خاص سیلیبریشن آئیں گے تو اس موقع پہ تھوڑی ہم رعایت کریں گے، تمہارے اسٹیج پہ آ کے پھول مالا دے دیں گے، مبارکبادی پیش کریں گے. یہ سب ہونے والا نہیں ہے. جب نبوت سے پہلے کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی شرک کی رعایت نہیں ہوئی تو اب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی جانب سے رسالت مل چکی ہے، نبوت مل چکی، وہی آ رہی ہے. وَلَا نَعْبُدُ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. پھر وضاحت کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا حکم سنا دیا کہ اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں نے عبادت کر رکھی ہے. اس میں بھی مفسرین نے لکھا پچھلی زندگی کا حوالہ ہے کہ میں جس کی عبادت کرتا رہا وہ اللہ تعالیٰ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کی خوشنودی تلاش کرتا رہا، اس سے دعائیں کرتا رہا. لیکن میں نے اپنی پچھلی زندگی میں دیکھا کہ تم کبھی اللہ کے دربار میں سجدہ نہیں کرتے ہو. میں نے پچھلی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے تڑپتے ہو، روتے ہو، گر گراتے ہو، اس کو پکارتے ہو. تم ہمیشہ بتوں کی کرتے رہے. یاد رکھیے یہ شرک کیا پیدا جو ہوتا ہے، شرک پیدا ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہوئے جھوٹے خداؤں کو ڈپارٹمنٹ دیے جاتے ہیں، جھوٹے خداؤں کو ذمہ داریاں دی جاتی ہے. کوئی بچہ دینے کا ذمہ دار ہو گیا، کوئی علم دینے کا ذمہ دار ہو گیا، کوئی دولت دینے کا ذمہ دار ہو گیا، کوئی بیماریاں دینے کا ذمہ دار ہو گیا، کوئی شفا دینے کا. یہی شرک کا ہر جگہ یہی کانسیپٹ رہتا ہے کہ الگ الگ شعبہ الگ الگ خدا کو دیتے ہیں. لیکن نیکسٹ اسٹیج میں اصلی خدا کو تو بالکل بھلا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں اور جھوٹے خداؤں ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں. یہی آپ برادران وطن میں دیکھیں گے، ان کے جو فلسفر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے آپ بات کیجئے اوپر والا اثر وہ مین تو ہے. تو بھائی کبھی تو ایک دن سال میں ان کا بھی تو اللہ نے آئے، سال میں تو اللہ نے آئے، اوپر والے کا بھی تو ایک دن رکھو. تم تو نیچے والوں کے لیے پورے دن رکھتے ہو. سارے میلے ٹھیلے پوجا سب نیچے والوں کے لیے، اوپر والوں کے لیے کہاں ہے کچھ. مشرقی مکہ سے بھی یہی سوال کیا قرآن پاک نے، بتاؤ کس نے زمین و آسمان پیدا کیا؟ اللہ. بتاؤ تم کو تمہارے پچھلوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ. بتاؤ یہ چاند ستارے چمکتے ہوئے یہ خوبصورت آسمان کس نے پیدا؟ اللہ. پھر تو عبادت کس کی کرتے ہو؟ محبت. خاموش. عبادت کریں گے زمین کی، مٹی کی، پتھر کی، درخت کی، دریا کی، بندر کی، کتے کی، بلی کی. اللہ تعالیٰ کو بالکل خاموش کر دیتے ہیں مالک حقیقی کو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مالک حقیقی کی عبادت کرتا رہا، تم کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا اللہ کو یاد کرتے ہوئے. حالانکہ کہتے ہو اللہ سب کچھ ہے، پیدا کرنے والا، تمہارے خداؤں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ. ان کا جو کانسیپٹ یہ تھا کہ جتنے خدا تھے ان کے وہ سب دیویاں، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ.
नऊज़ बिल्लाह। और अक्सर याद रखिए शिर्क में देवियों का ज्यादा अमल दखल रहता है, देवियां ज्यादा मकबूल रहती हैं, देवताओं की बेचारों की जरूरत नहीं रहती, वो घर में पड़े हुए रहते हैं। ये जो खुराफात है शिर्क की वो कॉमन है, हर जगह आपको यही चीजें मिलेंगी। लिहाजा तुम्हारा आलम ये है कि तुम उन झूठे खुदाओं को पूछते रहे, कभी तुमने अल्लाह ताला की इबादत नहीं की, मालिक हकीकी की जिसकी मैं इबादत करता रहा। वला तुम आबिदून मा अअबुद। तो अब क्या होने वाला है याद रखो, अब तक मैं तुम्हारी ठुड्डी पकड़ कर समझाता था, तुमको सीने से लगाता था मोहब्बत से, मैं ये कहता था कम से कम रिश्तेदारी का फासला लिहाज रखो, खूनी रिश्तों का ख्याल करके मेरी बात सुनो। कुरैश का हूँ मैं, बनी हाशिम का हूँ मैं, तुम्हारे खानदान का हूँ, तुम्हारे कुंबे का हूँ, थोड़ी तो रियायत करो। अब तक ये कहते थे, लेकिन अब अल्लाह का हुक्म हुआ आप ये कहिए लकुम दीनकुम वलिया दीन, तेरे साथ तेरा दीन, मेरे साथ मेरा दीन। तो अपना दीन लेके चल, मैं मेरा दीन लेके चलता हूँ, नतीजा क्या होगा देख। दूसरा तर्जुमा ये भी है जो ज्यादा दिल को लगता है, दीन के माने जजा व सजा के होते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह आप मालिक है जजा व सजा के दिन के। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तो दीन अरबी में हम समझते हैं मजहब के लिए, लेकिन बहुत आगे बढ़कर ये लफ्ज मजहब के लिए इस्तेमाल होने लगा, वरना असलन दीन ये अरबिक में ग्रामेटिकली लिंग्विस्टिकली आप देखें डिक्शनरीज में तो दाल या नून जो ये रिलेटरल रूट आती है उसके माने होते हैं बदला देना, असलन बदला देना। दाना यदीनो अरब कहते थे कि जैसा है वैसा करो, दाना यदीनो, उसी से लफ्ज़ अदीन बना के जजा व सजा का मामला करना। अगर मुजरिम है सजा दो, नेक है तो फिर जजा दो, अच्छा रिवार्ड दो। यहाँ से फिर कानून को भी दीन कहने लगे, कानून को भी दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया अरबी में कुरान पाक में। और यही से मजहब के लिए भी दीन का लफ्ज़ है, क्योंकि मजहब उस तरीक़ेकार को कहते हैं कि जिस पर चलने से अल्लाह ताला की जानिब से इंसान को जजा मिलती है और जिसको छोड़ देने से इनकार करने से सजा मिलती है। यहाँ से मजहब को दीन कहने लगे। लिहाजा असली ओरिजिनल मानों में दीन यहाँ पे दिया मुफस्सिरीन ने और तर्जुमा किया। एक तर्जुमा तो हुआ है जो मैं अभी कर चुका हूँ, लकुम दीनकुम वलिया दीन, तेरा दीन तेरे साथ, जा अपना दीन लेके अपना मजहब लेके तबाह होता, बारात का इज़ार, मेरा दीन मेरे साथ रहेगा, मैं अपने मजहब से चिपटा रहूंगा। एक तर्जुमा। दूसरा तर्जुमा है लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हारे साथ है, मेरा हिसाब किताब मेरे साथ है, जो करना है करो, अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा। अल्लाह ताला जजा और सजा का मालिक है, वो तुमको जो बदला देना है तुमको देगा, मुझे जो बदला देना मुझे देगा। लिहाजा अब किस्सा खत्म हो गया, अब दरखास्त नहीं की जाएगी, हाथ नहीं पकड़ा जाएगा, छुट्टी पे हाथ नहीं लगाया जाएगा, चलो अपने अपने रास्ते पे देखो अब अंजाम क्या होता है। तारीख में देख लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और मदीने मुनव्वरा पर चढ़ाई की, पहली किस्त में मारे गए, दूसरी किस्त में मारे गए, तीसरी किस्त में मारे। जो अइम्मतुल कुफ्र थे, कुफ्र में लीडरशिप कर रहे थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। जो भोले भाले थे, कंफ्यूज थे और अपने सरदारों की वजह से बात नहीं समझ पा रहे थे, उनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी इस्लाम के लिए। देखते देखते वो इस्लाम की तरफ दाखिल होने लगे, तो ऐसे दाखिल होने लगे कि जिस दिन ये अइम्मतुल कुफ्र की टांगे तोड़ दी गई, उसके बाद फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने लगे। एक एक दो दो करके नहीं आते थे, 18,000, 2,000, 3,000, 15,000 ऐसी तादाद में लोग आने लगे, इस्लाम कबूल करने लगे। और मदीने मुनव्वरा का 10वां साल क्या खत्म हुआ, लाखों लोग मुसलमान हो चुके थे, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने आगे सूरत अन-नसर में फरमाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।